السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی تاریخ اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو دو ہستیاں ہمیشہ جگمگاتی ہیں، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا۔ ان میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، سیرت اور قربانی نہ صرف امت مسلمہ بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب الہاشمی القریشی، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے القاب سید الشہداء، جنتی، نوجوانوں کا سردار۔ والد محترم کا نام امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ 3 شعبان 4 ہجری 626 عیسوی میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو فوراً تشریف لائے، کان میں اذان و اقامت دی اور نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کی خبر دی، جس پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اکثر گود میں اٹھاتے، کاندھوں پر بٹھاتے۔ آپ نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا ابتدائی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، چوما کرتے اور دعائیں دیتے۔ سجدے میں حسین پشت پر چڑھ جاتے تو حضور سجدہ لمبا کر دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عبادت گزار، زاہد اور متقی تھے، راتیں قیام اور تلاوت میں گزارتے۔ مدینہ کے مساکین، یتیم اور مسافر ان کے دست کرم سے فیض یاب ہوتے، کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ نرمی، برداشت اور معاف کر دینے میں بے مثال تھے۔ مساکین، غلام سب کے ساتھ یکساں محبت کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ 2-3 جنگوں میں آپ نے حصہ لیا اور جنگی مہارت برسے میں ملی تھی۔ محدث، فقیہ اور قرآن و حدیث کے حافظ تھے۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے، کئی احادیث روایت کی آپ نے۔ آپ کے مشہور اقوال ہیں، ظالم کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ جو حق کے لیے مرتا ہے وہی جیتا ہے۔ صبر و استقامت کا یہ حال تھا، مشکل سے مشکل وقت میں بھی دین پر ثابت قدم رہے۔ کربلا میں بھوک، پیاس اور شہادت کے سامنے بھی صبر و شکر کیا۔ کربلا میں 3000 کے لشکر کے سامنے ڈٹے رہے۔ آپ کا بہت اہم قول یہ ہے، بے دین اور ظالم کے ساتھ بیعت حرام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ صلح معاویہ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی امت کے اتحاد کے لیے صبر کیا، مگر جب یزید جیسا فاسق حکمران آیا تو امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسلامی تاریخ میں کئی معرکے اور جنگیں ہوئیں، مگر واقعہ کربلا ایک ایسا سانحہ ہے جس نے رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو صبر، استقامت
حق پر ڈٹ جانے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا سبق دیا۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا، لیکن اس کا پس منظر حضرت امیر معاویہ کے انتقال سے شروع ہوتا ہے۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہوتے ہی تمام گورنروں کو حکم دیا گیا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام اور اہل بیت سے بیعت لی جائے۔ یزید ایک بد کردار، فاسق، فاجر، شراب نوش، دین بیزار اور ظالم حکمران تھا۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین نے اس کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لو، اگر انکار کریں تو قتل کر دو۔ آپ نے انکار کر دیا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد 4 مہینے وہیں قیام کیا، حج کا ارادہ کیا، لیکن اطلاع ملی کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور 8 ذو الحجہ کو مکہ سے روانہ ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمانوں نے آپ کو 12,000 سے زائد خطوط بھیجے اور دعوت دی کہ آئیے ہم یزید کا تخت الٹ دیں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کی جانچ کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو زبردست پذیرائی ملی، ہزاروں افراد نے بیعت کی، لیکن جیسے ہی ابن زیاد یزید کا نمائندہ کوفہ کا گورنر بنا تو لوگوں پر ظلم، قتل و گرفتاری، دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیعت توڑ دی، صرف چند وفادار رہ گئے۔ 9 ذو الحجہ کو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر ملنے کے باوجود کوفہ کا ارادہ ترک نہیں کیا، کیونکہ وہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اہل بیت، اصحاب اور بچے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی لوگوں نے واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ظلم اور جبر کے خلاف نکل رہا ہوں۔ کربلا سے چند میل پہلے یزید کے لشکر کا سپہ سالار یزید ریاحی امام حسین کو روکتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یا تو واپس جانے دو یا کسی سرحدی علاقے چلے جانے دو یا یزید سے براہ راست بات کرنے دو، مگر ابن زیاد نے انکار کر دیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو آپ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ دریائے فرات سے چند فاصلے پر خیمے نصب کیے، ابن زیاد نے پانی بند کر دیا۔ 7 محرم کے دن تمام اہل بیت اور بچے پیاسے تھے، یہاں تک کہ ننھی بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کے لیے تڑپتی رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار اتمام حجت کیا، مگر یزیدی فوج ٹس سے مس نہ ہوئی۔ 10 محرم کی صبح فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، جنگ کا آغاز ہوا۔ آپ نے فرمایا آج میں تمہیں چھوڑنے کی اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، مگر سب نے وفاداری نبھائی۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی لاتے ہوئے شہید ہو گئے، آپ کے بازو کاٹے گئے، ایک ایک کر کے 72 جانثار شہید ہو گئے۔ نماز عصر کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا، سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ خیمے جلائے گئے، بچوں اور عورتوں کو قید کیا گیا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین جو بیمار تھے وہ زندہ بچے۔
اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار دمشق لے جایا گیا۔ حضرت زینب نے وہاں جرأت مندانہ خطبہ دیا جس نے یزید اور اس کے درباریوں کے دل ہلا دیے اور تاریخ میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کی۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچا ہے، ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، تو جانتا ہے چاہے فریب کو اپنی پوری کوشش کر لے، اپنی سازشیں پوری کر لے، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، نہ ہماری وحی کے فیض کو روک سکتا ہے۔ تو جو کچھ کر رہا ہے اپنے ہی جسم کا گوشت کاٹ رہا ہے، تیرا جرم ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا، اور یاد رکھ تو جلد اپنے کیے کا انجام دیکھے گا اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے سامنے پیش ہوگا، اور ظالموں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام کس طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ خطبے نے دربار میں سناٹا طاری کر دیا۔ یزید کا غرور ٹوٹ گیا اور لوگ یزید کے ظالمانہ حرکتوں پر پچھتانے لگے۔ اس کے بعد اہل بیت کی رہائی کے انتظامات ہونے لگے۔ آپ کا یہ خطبہ صبر، استقامت، حق گوئی اور دین کے تحفظ کی بے مثال تاریخ ہے۔ کربلا کی بربادی کے بعد جب ہر طرف سناٹا تھا، ایک مظلوم قافلہ یزید کے دربار میں بے یار و مددگار کھڑا تھا۔ وہ وقت تھا جب ایک خاتون نے پورے ظلم کے نظام کو للکارا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے دین کے لیے جان دینا عزت ہے، ظلم کے آگے جھکنا ذلت ہے۔ حق بات کہنا مومن کی پہچان ہے۔ دین اسلام کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے لیے صبر، قربانی، حق گوئی، استقلال اور وفا کی زندہ مثال قائم کی۔ آج بھی کربلا کا پیغام یہی ہے، یعنی ہر دن حسین کا دن ہے، ہر جگہ کربلا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔